ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے ایک مہینہ رمضان المبارک کا روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو تو اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ یہ روزوں کی فرضیت صرف کوئی امت مسلمہ یعنی مسلمان جماعت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سابقہ امتوں پر بھی روزوں کی فرضیت عائد کی تھی۔ اور سابقہ امتوں میں سے یہود کے لیے جو روزے کی فرضیت تھی اور روزہ وہ جس طرح رکھتے تھے، اس کی کچھ ترتیب یوں ہوتی تھی کہ سورج غروب ہونے کے بعد جس نے جو کچھ کھانا پینا ہوتا وہ کھا پی لیتا تھا، اور رات کو جب کوئی سو جاتا تھا تو سونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر اگلے دن سورج کے غروب ہونے تک روزہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اور ابتدا میں وہ اسی پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اللہ نے روزوں کی اور جیسے نماز کے حوالے سے ترتیب ہے، ہر امت کے لیے ان کے مزاج، ان کی نوعیت کے مطابق مختلف رکھی ہے۔ بعض امتوں میں نمازیں زیادہ، بعض میں کم، اور اسی طرح نماز کا طریقہ کار بھی مختلف رہا ہے۔ یہود کیونکہ مزاجاً انتہائی سخت تھے، اللہ نے ان کی اس سختی کو معتدل کرنے کے لیے ان کے لیے اسی طرح کی ہدایات رکھی تھی۔ مسلمان جماعت اس درجے کی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے اندر احکامات میں تخفیف اور نرمی رکھی۔ شروع میں مسلمان اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے لیے بڑی مشقت اور تکلیف کا باعث بنا۔ مثلاً ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، سارا دن کام کاج کرتے رہے روزے کی حالت میں۔ گھر پہنچے کہ اب روزہ افطار کرتے ہیں، اور آ کر اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ انہوں نے کہا تو ابھی گھر میں تو کچھ نہیں ہے، چلو آپ بیٹھے، میں بازار سے لے آتی ہوں۔ اور وہ سودا سب کچھ بازار لینے کے لیے گئیں تو حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، بیٹھے سو گئے، اور سونے کے بعد ظاہر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس طریقہ کار کے مطابق جب اہلیہ گھر آئیں اور اپنے شوہر کو سوئے ہوئے دیکھا تو وہ بھی انتہائی گھبرا گئی کہ سارا دن تھکے ہوئے، گرمی کا موسم، روزے سے، اور پھر اب دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، کل سارا دن روزے میں رہے گی تو ان کے لیے تو برداشت بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، دوسرے دن جب دوپہر کا وقت ہوا تو یہ بے ہوش ہو گئے، اتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے اپنی جماعت کی اس طرح تکلیف وہ قابل برداشت نہیں تھی، آپ بھی پریشان تھے۔ اسی طرح کے کچھ اور واقعات بھی پیش آئے، مثلاً جیسے کہ ان آیات میں
مسلمان جماعت کے لیے رات کے دنوں میں اپنی جیسے کھانا پینا جائز ہے، اسی طرح اپنی عورت سے خواہش پوری کرنا، زنشوئی کا عمل سر انجام دینا، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے اس کی بھی ممانعت تھی، کیونکہ روزہ ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا پینا اور جماع سے باز رہنے کا نام ہے۔ تو بعض صحابہ سے اسی طرح کی غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے سونے کے بعد بھی اس عمل کو کر لیا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ دیر تک عشاء کے بعد حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے، کچھ اہم اور ضروری امور پر بات چیت چلتی رہی۔ گھر آئے تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ سو گئی تھی، لیکن جب آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو اٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبھی جو تقاضا تھا اس کا اظہار کیا، تو اہلیہ نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی۔ ظاہر ہے سونے کے بعد چاہے اٹھ بھی جائیں تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ویسی عذر کر رہی ہیں، تو انہوں نے اس عمل کو کر لیا، ان کو مجبور کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے مرد و زن کا جو عمل ہے اس کو سر انجام دیا۔ اسی طرح دیگر کچھ صحابہ کرام سے بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کر کے مسلمان جماعت کے لیے مستقل تخفیف اور آسانی پیدا کر دی کہ تمہارے لیے جائز ہے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور اسی طرح اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا، کیونکہ مرد اور عورت کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چولی دامن کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ صبح صادق تک تم یہ اعمال کر سکتے ہو۔ جو ہی صبح صادق ہوگی اب تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، رات تک سورج کے غروب ہونے تک تمہارا روزہ ہے۔ اب رات جو ہے وہ تمہارے لیے ان امور کو سر انجام دینے کے لیے جائز اور حلال کر دی گئی ہے۔ فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، رمضان کے دنوں میں جو راتیں آتی ہیں، رمضان روزہ رکھا ہوا ہے تم نے دن کو، تو رات کے اندر تمہارے لیے الرفث، جماع کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہاں اللہ نے مرد اور عورت کا رشتہ کتنی ہی عمدہ پیرائی میں بیان فرمائے ہیں کہ جیسے لباس انسان کے ایک تو ستر کا باعث بنتا ہے، اس کی عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح یہ لباس انسان کے لیے زینت کا بھی باعث بنتا ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو مرد کا عورت کے ساتھ یا عورت کا مرد کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی کمزوریاں وہ چھپاتی ہیں بلکہ ان کی اصلاح کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت، ایک دوسرے کے لیے معاشرے کے اندر بہتری کا باعث بنتی ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مرد اور عورت کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ محبت، باہمی تعاون کا ہو، اور اگر لڑائی جھگڑے کا ہو کہ ہر وقت دنگا و فساد گھر میں شروع رہے، ہر وقت لڑائی بھڑائی ہوتی رہے، تو وہ رشتہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور گھر جو ہے وہ جنت کی بجائے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا آپس میں تعلق گویا چولی دامن کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے، لہٰذا تم رمضان کی راتوں میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ بے شک تم اپنے سے خیانت کرو گے، یہ تم سے یہ بات نبھائی نہیں جا سکے گی کہ رمضان کی راتوں میں بھی سونے کے بعد تمہارا روزہ شروع ہو جائے تو صبح تک تم جو ہے وہ روزے سے اور پھر دوسرے شام تک روزے سے رہو، تو یہ عمل تم سے پورا نہیں ہو سکے گا، تم اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھو گے۔ لہذا اللہ نے تم پر مہربانی کی، فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا اور تمہارے لیے حکم میں آسانی کر دی، فالآن باشروہن، لہذا اب ان سے تم مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہے اس کو تلاش کرو، طلب کرو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو حاصل کرو، یعنی اولاد، نسل انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں مرد اور عورت کا تعلق جہاں ایک دوسرے کی تسکین کا باعث بنتا ہے، وہاں در حقیقت انسانیت کے
آگے پروان چڑھنے، آگے بڑھانے، نسل انسانیت کو فروغ دینے کے حوالے سے رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ اصل مقصود نسل انسانیت کو بڑھانا ہے اس کے ذریعے سے۔ جو لوگ محض ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں اور ذمہ داریاں آگے اولاد کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ در حقیقت انتہائی غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر فساد کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تم حاصل کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور فرمایا کھاتے اور پیتے رہو حتیٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ممتاز ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کا۔ شروع میں یہ آیت مبارکہ من الفجر کا لفظ ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہاں تک تھا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم رات کو کھا پی سکتے ہو، صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو۔ تو یہاں قرآن نے لفظ ذکر کیا خیط ابیض خیط اسود، جب تک ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو جائیں اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ بعض صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے اپنے پاؤں کے ساتھ دھاگے باندھ لیے اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں، رات کو کھاتے پیتے رہتے ہیں، جب تک الگ الگ نظر نہ آ جائے کہ یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید اور سیاہ دھاگے دو سود کے لے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اب الگ الگ نظر آتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح وہ ساری رات بیچارے پریشان، کبھی دھاگوں کو اس کو دیکھ کبھی اس کو دیکھ، الگ الگ نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور پھر کھاتے پیتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے رات تاریک ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد بھی اندھیرا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے اس کے بعد بھی وہ کھا پی لیتا ہے جب الگ الگ وہ دھاگے نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید قرآن میں خیط ابیض اور خیط اسود کا ذکر آیا ہے، اس لیے جو ہے ان کو جب تک الگ الگ ہمیں نظر آنا نہ شروع ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے ہمارے لیے۔ لیکن انہوں نے اپنی اس رات کی تکلیف کا ذکر حضور سے کیا کہ میں تو رات اس طریقے سے دھاگے دیکھتا رہا لیکن بڑی مشکل ہوئی میرے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ان لوسادتک العریض، بے شک تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اللہ کے سیاہ سفید دھاگے اس کے نیچے آ گئے۔ فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے سود کے دھاگے، بلکہ اللہ نے پھر یہ آیت کا حصہ نازل کیا من الفجر، کہ صبح صادق کی سفیدی مراد ہے، رات کی سیاہی مراد ہے، کہ تم دیکھو آسمان کی طرف جب سیاہی چھٹ جائے سفیدی نمودار ہو جائے وہی وقت ہے صبح صادق کا، اس وقت تک کھانے پینے کی تمہارے لیے اجازت ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، بلکہ وہی وقت در حقیقت اس سے جو بالکل متصل پہلے وقت ہوتا ہے سحری کا وقت وہی ہے، اور سحری کو تاخیر سے کھانے کی تاکید کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ آخر وقت تک سحری کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت خیر پر رہے گی جب تک سحری کھانے میں تاخیر کرے گی اور افطار کرنے میں جلدی سے کام لیتی رہے گی۔ یاد رکھو بعض لوگ بڑے نیک اور بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سحری بہت پہلے کھا لیتے ہیں اور اس طرح افطاری کرنے میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں اور تاخیر کر لیتے ہیں کہ وقت کے بعد بھی ہم افطاری کریں گے۔ یاد رکھو یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے جو رخصت اور اجازت دی ہے بندہ محتاج بن کر اس رخصت کو بخوشی قبول کرے اور کہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، تو نے میرے لیے آسانی کی ہے کہ میں صبح صادق تک کھا پی سکتا ہوں، تو نے اجازت دی ہے، لہذا وہ اپنے سحری کو بالکل آخر وقت میں آخری حصے میں، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صبح صادق ہی کر دے، لیکن آخری حصے میں سحری کھانا یہ برکت کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر حضرت عمر بڑے کبار صحابہ عموماً بالکل سحری آخر وقت میں مکمل کیا کرتے تھے، اور افطاری بھی جو ہی یقین ہو جاتا کہ سورج غروب ہو گیا فوراً روزہ افطار کر دیا جاتا، اس میں مزید جو ہے تاخیر نہیں کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب یہ تو آغاز ہو گیا کہ صبح صادق سے تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، اب کب تک ہے اس کو قرآن نے آگے بیان کر دیا کہ اتموا الصیام الی اللیل، اس روزے کو پورا کرو رات تک، اور رات کا آغاز ہو جاتا ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ جو ہی
سورج غروب ہوا، اب رات شروع ہوئی، بس اب تمہارا روزہ مکمل ہو گیا۔ ولا تباشرون، یہ حکم بیان کرنے کے بعد عموماً روزے کے بعد آخری روزوں میں اعتکاف کا عمل ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ پہلے 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا، لیکن آخری دنوں کا تو آخر تک آپ کا معمول رہا اعتکاف کرنے کا، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ تو آخر میں یہاں اس آیت کے آخر میں اعتکاف کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں یاد رکھو کہ ولا تباشرون، اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، ان کے ساتھ نہ ملو اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، تو یہ 10 دن تو تمہیں رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیوی سے جدا رہنا ہے، ان سے الگ رہنا ہے، کہ اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے بالکل اختلاط، ملنا جلنا یا بات چیت کرنا درست نہیں ہے، یا مباشرت کی ممانعت ہے۔ باقی ان کے ساتھ ضرورت کی بات چیت کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرے کی طرف مجھے کر دیتے تھے، ساتھ ہی حجرہ تھا حضرت عائشہ کا، حضور مسجد میں بیٹھ جاتے اور سر مبارک میری طرف کر دیتے تھے، تو میں کنگھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دیا کرتی تھی، بال وغیرہ سدھار دیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت صفیہ بنت حیی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی رمضان کی راتوں میں، اعتکاف کی حالت میں کوئی ضروری بات چیت کرنی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ دیر تک حضرت صفیہ سے بات چیت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت صفیہ کا گھر کیونکہ مسجد سے ذرا فاصلے پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کہیں ڈر اور خوف نہ کھا جائیں یا پریشانی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے کہ میں ان کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں 2 انصاری صحابی جا رہے تھے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ تیز تیز چلنے لگ پڑے۔ حضور نے پکار کر کہا کہ اے فلاں، یہ میرے ساتھ کوئی غیر عورت نہیں ہے بلکہ میری اہلیہ حضرت صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول، ہمیں آپ کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اور عورت آپ کے ساتھ اس طرح تنہائی میں جا رہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کوئی شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا امت کو ہدایت اور تعلیم فرما دی کہ اپنے آپ کو شعبے سے، اشتباہ کی جگہوں سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں کسی قسم کا اشتباہ پیدا ہو رہا ہو اس کو واضح کر دو، یہ معاملہ اس طرح نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں اس طریقے سے بات چیت تو اپنی اہلیہ سے کی ہے، البتہ جو معاملہ ہے مرد اور عورت کا آپس میں انتہائی قرب کا، اس کی قرآن میں ممانعت کر دی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، اور فرمایا یہ جو اللہ نے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کے حوالے سے حکم دی ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں، لہذا ان سے تجاوز کرنا بلکہ ان کے قریب جانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حکمران اپنے لیے کچھ جو ہے پروٹوکول رکھتا ہے، اس کی حما ہوتی ہے، اس حما کے اندر کسی دوسرے کو اس پروٹوکول کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی کچھ حفاظت کا نظام بنایا ہوتا ہے، تو بغیر اجازت کے وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود جو ہیں، وہ اللہ کا پروٹوکول اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس سے آگے تجاوز کرنا تمہارے لیے قطعاً درست نہیں۔ کسی حرام کا ارتکاب کرنا، اس میں داخل ہونا جہاں اللہ نے منع کر دیا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ کی غیرت کو للکارنا ہوتا ہے، اللہ کی غیرت کو آواز دینی ہوتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، لہذا ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، فلا تقربوها، یعنی اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے،
لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، متقی بن جائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جائز اور حلال کھانے تمہارے لیے حرام ہیں، حلال اور جائز کھانے رمضان کی راتوں میں تم کھا سکتے ہو، لیکن اصل جن سے بچنا چاہیے، جس طرح کے مال سے تمہیں دور رہنا چاہیے، ان کا بیان اگلی آیت میں کیا۔ وہ یہ ہے کہ باطل طریقے سے تم کوئی مال حاصل کرو، ہمیشہ تمہیں اس سے دور رہنا، غلط طریقے سے، چوری سے، بددیانتی سے، جھوٹ سے، یا کسی پر غلط مقدمہ کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، رشوت دے کر، جج کو خرید کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لینا، اور دوسرے کے مال پہ، دوسرے کی جائیداد پہ، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لینا، اس کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اس حوالے سے بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسری جگہ پر فرمایا حق طریقہ یہ ہے کہ اگر دوسرے کا مال لینا ہی ہے، تمہیں اچھا ہی لگ رہا ہے، ان تراض منکم، رضامندی سے۔ اور رضامندی کی ایک صورت یہ ہے کہ تجارت، تم اس کو کچھ دو جو اس کو پسند ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دو تم، یا روپیہ پیسہ اس کو دے دو اور اس کے بدلے میں اس سے لے لو۔ تو رضامندی سے اور تجارت کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو، اس کے سوا کسی دوسرے کے مال کو اپنے قبضے میں لینا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ ہو سکتا ہے دوسرے کا مال تم قانون کی سپورٹ لے کر، جج اور عدالتوں کی سپورٹ لے کر، انتظامیہ کی سپورٹ لے کر اپنے حق میں جو ہے فیصلہ کروا لو، اور اس طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ کر لو، تو اس کی بھی سختی سے ممانعت فرمائی، اور فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان مالوں کو لے جاؤ حکام کی طرف، اور حکام کو کچھ رشوت دے کر ان کے ذریعے سے جو ہے وہ مال تم لے لو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ غلط اور باطل طریقے سے گناہ کا ارتکاب کر کے حاصل کر لو، تو یہ بات قطعاً تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم دوسروں کا مال کھا رہے ہو، جی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اگر دوسروں کا مال اس طریقے سے ہڑپ کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے، ایک تو ہے فیصلہ غلطی سے ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی مال کے بارے میں، اور تم اس کو اپنا سمجھ رہے ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جان بوجھ کر دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، اس کی بڑی سخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بڑی سخت وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی اپنی چرب زبانی سے، وکیل بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، اپنی وکالت کی بنیاد پر چرب زبانی سے جو ہے تم کوئی فیصلہ اپنے حق میں مجھ سے بھی کروا دو، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس زبان سے متاثر ہو کر، تمہاری گواہ بھی تم نے خرید لی ہے، تم نے اپنے دلائل سے بات اپنے حق میں کروا لی ہے، میں نے بھی اس کے مطابق فیصلہ کر دی ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ میرا تمہارے حق میں فیصلہ دینا یہ حلال نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت کے دن میں اس حق والے کی طرف سے فریق بن کر تمہارے خلاف کیا کروں گا، حجت بازی اللہ کے حضور کروں گا، اور وہ جہنم کا انگارہ ہوگا جو تمہارے پیٹ میں جائے گا، جہنم کو تم منہ میں داخل کرو۔ تو اس طریقے سے باطل طریقے سے اور حکام کو ذرا وکالت اور چرب زبانی سے متاثر کر کے یا کسی کو خرید کر تم کسی کا مال ناحق لینا چاہو، تو قرآن نے اس کی سختی سے ممانعت فرما دی کہ ایسا کرنا تمہارے لیے قطعاً درست نہیں ہے، یعنی دوسرے کے مال میں تعرض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے۔ باقی حلال اور جائز طریقے سے تم رات کو اللہ کا دیا ہوا مال کھاؤ، اس کو استعمال کرو، اس کی اللہ نے ممانعت نہیں کی، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں اللہ نے اپنے احکامات اور قوانین جو روزے سے متعلق تھے ان کی تفصیلات کو بیان کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب